بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے تحقیق اور حق تحقیق کے عنوان پر چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ اس دور جدید کے اندر ہر ایک انسان دین کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار سمجھنا اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روح سے یہ دیکھنا ہے کہ تحقیق کا حکم کس کو ہے اور تحقیق کرنے کے اہل کون لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے تحقیق کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والے لوگوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور پھر تم پریشان ہو جاؤ، اس پر شرمندہ ہو جاؤ۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، آج کے دنیا کے اندر جس قدر اختلافات ہیں، قتل و غارت ہے، اس کی بنیاد جھوٹی اخبار ہیں، جھوٹی خبریں ہیں۔ اگر جھوٹی خبر پر دنیا کے اعتبار سے اس پر اعتماد کرو گے تو دنیا کا نقصان ہوگا، اگر آخرت کے اعتبار سے اس پر اعتماد کرو تو آخرت کا نقصان ہوگا۔ آیا دیکھتے ہیں کہ تحقیق کا حق کس کو ہے؟ اللہ پاک نے اس کو بھی بیان فرما دیا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبر پہنچ جاتی ہے امن کی یا خوف کی تو وہ اس کو مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس خبر کو رسول اللہ کی طرف لٹا دیتے، اپنے اولی الامر کی طرف لٹا دیتے، لَيَسْتَنبِطُونَهُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، کہ وہ اس کے بارے میں جو حکم ارشاد فرماتے تو اس پر عمل کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا فضل نہ ہوتا تو بہت سارے لوگ شیاطین کے پیچھے لگ جاتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ تو عزیز دوستو، اس آیت مبارک کے اندر اللہ کی کریم ذات نے دو لوگوں کو تحقیق کا حق دیا ہے۔ پہلا انسان وہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا وہ اولی الامر ہے کہ جس کو اللہ نے یہ کہا کہ اگر رسول کی طرف خبر کو لٹا دیتے، اولی الامر کی طرف خبر کو لٹا دیتے، جو وہ ارشاد فرماتے اس پر عمل کرتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو عزیز دوستو، اولی الامر سے کون مراد ہے؟ اصطلاح کے اندر اہل استنباط سے مراد اصطلاحی طور پر مجتہدین مراد ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر رسول کو اور مجتہد کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تحقیق کرے اور خبر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے۔ اہل استنباط کس کو کہا جاتا ہے؟ مجتہد کس کو کہا جاتا ہے؟ استنباط کا معنی عربی زبان کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو پانی زمین کی تہ کے اندر چھپا کر رکھا ہے
لوگوں کے نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، اس کو ظاہر کر دینا کنویں کی صورت کے اندر یا کسی اور صورت کے اندر، اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مجتہد ہوتا ہے اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسائل کو ظاہر کر دے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس طرح زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح اسلامی زندگی کے لیے فقہ کا ہونا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، اس آیت کریمہ سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح زندگی اسلامی زندگی کے لیے فقہ اور قرآن و سنت سے جو ماخوذ ہے وہ لازمی چیز ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو پانی زمین کی تہہ کے اندر ہوتا ہے اس کو وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو مجتہد احکام کا استنباط کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ اس پر وہ قرآن و حدیث کے مسائل کو لوگوں کے لیے گھڑتا نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ اس لیے مجتہد کا اعلان ہوتا ہے القیاس مظہر لا مثبت۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، مجتہد اس پر چلتا ہے کہ میں جو قیاس کر رہا ہوں، میں جو اتحاد کر رہا ہوں، میں جو استنباط کر رہا ہوں، یہ میں مسائل کو ظاہر کر رہا ہوں، مسائل کو پیدا نہیں کر رہا۔ تو عزیز دوستو، دو لوگ ہوئے، ایک رسول اللہ کا مقام، دوسرا مجتہد کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے گھڑنے والے نہیں ہوتے، بلکہ دین کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح دین کو سکھانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے قول و فعل سے دین کی تشریحات کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نگرانی کے اندر وہ قاضی اور محکم بھی ہوتے ہیں، حکم بھی ہوتے ہیں کہ وہ شریعت کا نفاذ بھی کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، شیطان جو ازل سے قسم کھا کر آیا تھا کہ میں انسانیت کو گمراہ کروں گا، اس نے بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کر دی، بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب لوگ شیطان کے پیچھے لگ کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ رسول یہ مخلوق ہے، اور اگر مخلوق کی بات مانی جائے تو یہ شرک ہے، لہذا رسول اللہ اور بندوں کے درمیان پیغام پہنچانے والا ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ڈاکیہ کی حیثیت ہے۔ باقی قرآن کو سمجھنا یہ ہمارا اپنا ذہن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اصل دین کو رسول کی وجہ سے دین کا گھڑنے والا بتایا، اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنی خواہشات کو قرآن کی جامع تفسیر بنا کر اس کو یہ کہا کہ یہ اصلی دین ہے، اور اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا۔ عزیز دوستو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اہل قرآن کہاں سے آگے ہو، کسی منکر حدیث کو اہل قرآن نہیں کہا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن سچا ہے ہم قرآن والے بھی سچے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم نئے پیدا ہو گئے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جب سے قرآن ہے اس وقت سے ہم ہیں۔ تو عزیز دوستو، وہ لوگ جن کا انگریز دور سے پہلے کوئی قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں تھی، وہ قرآن کے مالک بن بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں اور اپنا نام اہل قرآن رکھتے ہیں۔ اسی طرح مجتہد کا مقام، مجتہد
شریعت ساز نہیں ہوتا بلکہ ماہر شریعت ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر ہر ماہر فن کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اسی طرح مجتہد کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ صحیح بات، مسائل کا استنباط اگر اس کا درست ہوتا ہے، مسئلہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوتا ہے، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اس کی کوشش کرنے کا، دوسرا اس کے درست ہونے کا۔ اگر بالفرض و محال مسئلہ غلط ہو جائے، اس پر بھی مجتہد کو 1 ثواب، 1 نیکی ملتی ہے۔ اسی طرح اہل قرآن کی طرح ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا جو فقہ کا منکر ہے، تقلید کا منکر ہے۔ انہوں نے اپنا نام نفس حدیث کی اتباع کرتے ہوئے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نیا فرقہ نہیں ہیں، ہم تو اس وقت سے ہیں جب سے حدیث آ رہی ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ تم غلط ہو، وہ کہتے ہیں کہ پہلے حدیث کو غلط ثابت کرو۔ تو عزیز دوستو، دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں گزرا تو ان 2 چیزوں کے علاوہ ہو، کان لا یجتہد ولا یقلد۔ دنیا کے اندر 2 ہی لوگ تھے، یا اتحاد کرنے والے یا ان مجتہدین کی تقلید کرنے والے۔ ایسا کوئی تیسرا شخص نہیں گزرا جو نہ مجتہد ہو نہ مقلد ہو۔ لا کان لا یجتہد ولا یقلد۔ اسی طرح طبقات شافعیہ ہے، طبقات مالکیہ ہے، طبقات حنابلہ ہے، ان کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو مجتہد اور مقلدین کے علاوہ کی لکھی ہوئی ہو۔ یہ سب کتابیں مقلدین کی لکھی ہوئی ہیں یا مجتہدین کی لکھی ہوئی ہیں۔ ایسا کوئی طبقات غیر مقلدین نہیں ہے کہ جس کے اندر نہ اتحاد ہو نہ تقلید ہو۔ اور اس کے مقابلے کے اندر تیسرا ہے نااہل کا مقام۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کیا جائے گا۔ اس شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نااہل کی طرف کام کو سونپ دیا جائے تو پھر فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ عزیز دوستو، جب ڈاکٹری نسخے وکلاء لکھنا شروع کر دیں گے تو ڈاکٹریت پر قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح اگر دین کے تحقیقات جاہل شروع کر دیں گے، اس وقت بھی دین پر قیامت آ جائے گی۔ دوسری حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا علم اٹھایا جائے گا، کتابیں یا الفاظ نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے گا، الفاظ باقی ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم والے اٹھا لیے جائیں گے تو رؤوس جہال ضلوا فاضلوا، تو ان کے لیڈر اور قائد جاہل اور نااہل لوگ بن جائیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس وقت قیامت کا عالم ہوگا۔ تو عزیز دوستو، جب مقام رسول معلوم ہو گیا، مقام مجتہد معلوم ہو گیا اور مقام نااہل معلوم ہو گیا، اب 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے تحقیق، اور اس کے ساتھ ہے تحقیق یا منازعات۔ تحقیق کیا ہے کہ اہل قرآن یہ کہتے ہیں کہ ہم محدثین کے سچ
اور جھوٹ کے اوپر رکھتے ہیں، صحیح بات پیش کرتے ہیں، جھوٹ بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی پہلی بات یہ ہے۔ اسی طرح فقہ کے منکر اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم مجتہدین کی صحیح بات کو لے لیتے ہیں اور غلط بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محدثین معصوم نہیں ہیں۔ تو عزیز دوستو، مجتہدین اور محدثین یہ حدیث کی روح سے اہل ہیں، اور ان کے مقابلے کے اندر جو نااہل ہے، اہل قرآن ہو یا اہل حدیث ہو، وہ نااہل ہیں۔ اور نااہل کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جب آپ بیعت لیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے، تو ان سے یہ عہد بھی لیا کرتے تھے، الا ننازع الامر اہلہ، کہ تم اس بات کا عہد کرو کہ ہم اہل امر سے منازعت بھی نہیں کریں گے۔ تو عزیز دوستو، یہاں معصوم یا غیر معصوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اہل نااہل کا مسئلہ ہے۔ مجتہدین اور محدثین اہل ہیں، اور اہل قرآن اور اہل حدیث جو ان کے مقابلے کے اندر ہیں وہ نااہل لوگ ہیں۔ اور دوسری بات ہے ثواب یا گناہ۔ دیکھیے، جو مجتہد ہے اگر وہ صحیح بات کہے اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اگر بالفرض و محال غلط بات ہو اس کو پھر بھی تحقیق کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی کہ وہ انسان دوزخی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ اگر اس کی بات درست بھی ہو جائے پھر بھی وہ گنہگار ہے۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجتہدین اور محدثین کہ ان کے اجتہاد اور ان کی تحقیق پر اجر ہے، اجر کا وعدہ ہے، اور اس کے مخالف کے اندر جو نااہل ہے اس کی بات درست بھی ہو پھر بھی اس کے لیے گناہ کا وعدہ ہے اور دوزخ کا اعلان ہے۔ آج ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ اندھی تقلید ہے۔ تو عزیز دوستو، اندھی تقلید اس وقت ہوگی کہ جب اندھا کے پیچھے چلے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہاں مجتہد جو ہے وہ بصیر ہے، وہ مصیب ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ اندھے کے پیچھے چلنے والی تقلید نہیں ہے، بلکہ جو آنکھوں والا بصیر ہے، مجتہد ہے، جو غلطی پر بھی جس کو ثواب ملتا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ اپنی آنکھ کی وجہ سے خود بھی کھائی سے بچے گا اور غلط بات سے بچے گا، اور اپنے پیچھے چلنے والے کو بھی غلط بات سے بچائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں مجتہد کی بات کو ماننے کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نااہل اور جاہل جس طرح حدیث کے مطابق وہ دوزخی ہیں اور جہنم والے ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔